السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ۔ محترم سامعین، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر خود اس جگہ پہ بیٹھ جائے، بلکہ کھلے ہو جاؤ اور کشادگی پیدا کر۔ محترم سامعین، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب میں سے ایک ادب بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی پہلے بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھانا، اس غرض سے کہ اس کو اٹھا کے خود اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی مخصوص جگہ یا اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جائے تو اسے اٹھایا نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس نے اپنی ایک مخصوص جگہ بنائی ہے بیٹھنے کے لیے، وہ اس کی جگہ پہ آ کے کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی مخصوص جگہ پہ بغیر اجازت کے بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس حدیث سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں بیٹھنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، مثلا مسجد، حکام کی مجلس، اہل علم کے حلقہ درس، بازار میں تجارت کے لیے بیٹھنا، دستکاری کے لیے کوئی جگہ، تفریحی مقامات، مزدلفہ، عرفات وغیرہ۔ جو شخص ان جگہ پہ بیٹھے گا اس کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ دوسری چیز اس حدیث سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو اس کے اوپر ترجیح دیتا ہے، جبکہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر کی آیت کا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے انسان کو اٹھانے کی کہ وہ اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور تکبر کی وجہ سے اس کو اس کی جگہ سے اٹھاتا ہے، اس کو بدتر سمجھتا ہے، اور یہ سب سے بدتر چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو تواضع کا حکم دیا ہے، عاجزی کا حکم دیا ہے۔ تیسری چیز، کسی آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنے کے ساتھ دلوں کے اندر دوری پیدا ہوتی ہے۔ کیسی دوری پیدا ہوتی ہے؟ دوری پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے، بغض پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے، جبکہ مومنوں کو آپس کے اندر باہمی محبت و اخوت کی تاکید کی گئی ہے۔ چوتھی چیز اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ حدیث کے اندر یہ جو الفاظ آئے ہیں لا یقیم،
اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خود اپنی جگہ سے خود بخود اٹھ جائے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی اجتناب کرتے تھے. اگر کوئی شخص ان کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل ہے، اور بعض علماء نے اس عمل کو اور زیادہ احتیاط کے اوپر معمول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دل سے نہ اٹھا ہو، صرف شرم کی وجہ سے اٹھا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھے تو پھر بھی اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. پانچویں چیز، اس حدیث سے پاگل اور بیوقوف لوگ مستثنا ہیں جو مجلس علم کو خراب کر رہے ہوں، مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہوں، مسجد کے ادب میں خلل انداز ہو رہے ہوں، درس کے ادب کے اندر خلل انداز ہو رہے ہوں، قرآن مجید کی محفل کو خراب کر رہے ہوں، حدیث کی مجلس کو خراب کر رہے ہوں، وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ تم اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو. مجلس علم کا مقام مال سے بہت زیادہ ہے. مال سے زیادہ قرآن مجید کی عزت، حدیث کی عزت، مسجد کی عزت، اہل علم کے درس کی عزت، اہل علم کی مجلس کی عزت زیادہ ہے. جب بے وقوفوں کو مال دینے سے روکا جا سکتا ہے کہ کہیں وہ مال کو خراب نہ کر دیں، تو انہیں علم کی دولت خراب کرنے سے کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ نمبر 6، اس سے وہ شخص بھی مستثنا ہے. آپ اس آدمی کو بھی مسجد سے اٹھا سکتے ہیں جس سے کسی قسم کی تکلیف لوگوں کو پہنچے. اس کو مسجد سے نکالنا جائز ہے. کیسی تکلیف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے یہ سبزیاں تھوم، پیاز یا گندنا کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. جس کو ہم لہسن بھی کہتے ہیں، تھوم، کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے. جو آدمی یہ کچی چیزیں کھا کے لہسن اور پیاز مسجد کے اندر آئے اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس کو آپ مسجد سے باہر نکال سکتے ہیں. جب اس سے ابن آدم تکلیف محسوس کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے تو خود بخود اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس وجہ سے ایسے شخص کو آپ مسجد سے نکال سکتے ہیں. اہل علم کی مجلس کے اندر بھی، قرآن و حدیث کی مجلس کے اندر بھی اگر اس طرح کا شخص موجود ہو جس سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو تکلیف ہوتی ہو، ابن آدم کو تکلیف ہو، دوسرے انسانوں کو تکلیف ہو، تو اس کو اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے اسی حدیث کے ضمن میں آخری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم یہ 2 پودے کھاتے ہو جنہیں میں تو خبیث ہی سمجھتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسجد میں کسی آدمی سے ان کی بو محسوس کرتے تو اس کے متعلق حکم دیتے تو اسے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا. مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، یہ 2 چیزیں جن سے انسان کو بدبو آتی ہے، وہ دونوں چیزیں انسان کو بدبو آنے کے ضمن میں اس آدمی کو مجلس سے نکال دیا جاتا، مسجد سے نکال دیا جاتا تھا اس آدمی. اور اس حوالے سے اس حدیث کے نتیجے میں جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر لہسن اور پیاز دونوں چیزیں حلال اور جائز ہیں، اگر ان کی بدبو کی وجہ سے انسان کو مسجد سے نکالا جا سکتا ہے، تو پھر حقہ اور سگریٹ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو اس حقے اور سگریٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اس طرح کے آدمی کو بھی مسجد سے نکالنا جائز ہے.
اور اس طرح کے آدمی کو خود بخود چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر نہ آئے حقہ اور سگریٹ پی کر۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔